اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے پھیلا ہے؟ ایک ہندو بھائی ان سے کہہ رہے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا کہ پچھلے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں اور جنگ کی وجہ سے لوگ مسلمان گویا کہ زبردستی مسلمان ہوئے ہیں اور وہ باقی ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ تلوار سے نہیں پھیلا اسلام، اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن اصل بنیاد بھی اخلاق نہیں ہے، اسے پھیلا تو ہے۔ اصل بنیاد یہ چار چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو اتارا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو، اللہ کہتا ہے میں نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس قرآن کے سارے احکام کو وہ مانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے۔ اور کتابیں جو دنیا میں جو لکھی گئی ہے وہ انسان کی ہے، جیسے کہ اس وقت بائبل ملتی ہے، لوقا نے لکھی ہے، متی نے لکھی ہے، یا رامائن ہے، رام کہ کسی اور نے لکھی ہے، انسان نے لکھی ہے ساروں کو۔ کوئی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں ہے اس وقت جو کتابیں موجود ہے کہ اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے، اللہ نے اتارا ہے، صرف قرآن ہے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کے سارے احکام کو مانتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات اسلام میں یہ ہے کہ صرف اس خدا کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور مذاہب میں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں یا کسی اور دیوی کی پوجا کرتے ہیں، دیوتا کی پوجا کرتے ہیں جو اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے۔ اسلام مذہب میں یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ صرف پوجا یا عبادت، جھکنا، سجدہ کرنا، اس کے سامنے سر ٹیکنا، ماتھا ٹیکنا، یہ صرف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف اس خدا کی عبادت کرنی ہے، اس خدا سے پوجا کرنا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دی ہے، ہاتھ دیا ہے، باقی کسی اور کی پوجا نہیں کرنی، شرک ہے۔ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ اسی خدا کی عبادت کرنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر آدمی کے دل پسیج جاتا ہے، آدمی اس پر یقین کرتا ہے، کیونکہ پیدا تو واقع ہمیں کیا ہے کسی نے، جس نے کیا اس کا نام جو کچھ رکھ لو، خدا رکھ لو، اللہ رکھ لو، بھگوان رکھ لو، پرمیشور رکھ لو کچھ بھی، لیکن وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے، جس سے آدمی جب یقین ہوتا ہے تو صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، اسی کا نام ہے سنت مذہب، ملت ابراہیم، سنت دھرم، یہ ہے وہ اسلام کی دوسری تعلیم یہ ہے۔ تیسری تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ صرف اسی خدا سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، بچہ نہیں مانگنا، بیماری کی شفا نہیں مانگنا، بارش نہیں مانگنا، جتنی بھی چیزیں مانگنی ہو صرف اس خدا سے مانگنی ہے، صرف جس نے پیدا کیا ہے وہی دیتا ہے۔ اور مذاہب میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، کوئی جنات سے مانگتا ہے، کوئی شیطان سے مانگتا ہے، کوئی دیوی سے مانگتا ہے، کوئی دیوتا سے مانگتا ہے، کوئی اپنے بڑے بزرگوں سے مانگتا ہے شفا، ضرورت کی چیزیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کوئی بھی چیز، یہ شرک ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ صرف ایک خدا سے ہمیں مانگنا ہے تو پھر اس کو دل پسیج جاتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اور وہی خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز قرآن میں یہ ہے کہ تمہیں مرنا ہے، اور یہ ساروں کا حساب دینا ہے۔ مرنا تو ہے، کس کو انکار ہے، لیکن آگے کہ اس کا حساب دینا ہے، خاص طور پر اس بات کا حساب دینا ہے کہ ایک خدا کو مانا یا نہیں مانا، ایک خدا کو مانا یا نہیں، اس کا حساب خاص دینا ہے، ایمان کا حساب، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایک خدا سے تم نے مانگا یا نہیں مانگا،
या दूसरों से मांगा, देवी देवता औरों से मांगा तुमने, इसका हिसाब देना। अगर एक खुदा से मांगा है तो ईमान तुम्हारे पास मौजूद है, कुफ्र और शिरक नहीं है, तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। जब ये चौथी बात उसके दिल में आता है कि एक ही खुदा को मानना है, एक ही खुदा से मांगना है और इसी पर मरना है, इसका हिसाब होगा, तो आदमी इन चारों बातों के बाद पसीज जाता है, उसके दिल में मजबूत हो जाता है। इसी का नाम इस्लाम है और इसी वजह से इस्लाम फैला है। और जब आदमी को यकीन हो जाता है इस बात का, ये चारों बातों का, तो जिंदगी पर उस पर बाकी रखता है। ये जो अभी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को पीट रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, और लोग छोड़ नहीं रहे हैं। कोई भी मुसलमान अपने मजहब को, अपने इस्लाम को, अपने ईमान को नहीं छोड़ रहे हैं। उसकी यही बुनियाद है कि हमें मरने के बाद हिसाब देना है। अगर हम छोड़ देंगे हम जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह हमें माफ नहीं करेंगे, ईमान हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये उसको डर है कि मरने के बाद यह हिसाब देना है। इस डर की वजह से वो इस्लाम छोड़ भी नहीं रहा। आज भी अगर ये डर नहीं होता इस्लाम छोड़ देता। इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी के बाद क्यों इस्लाम पर बरकरार रहे, खामखा लोगों की मार कुटाई बर्दाश्त करे। तो ये चार बातें हैं। कुरान अल्लाह की किताब है, ये यकीन हो जाता है। और दूसरी बात है कि अल्लाह ही की इबादत करनी है, उसी के सामने सजदा करना है, किसी और के सामने झुकना है, 2 बात। और उसी से ही सब कुछ मांगना है, 3 बात। किसी और से नहीं मांगना है, देवी देवता से मांगना है, 3 बात। और चौथी बात कि मरने के बाद उसको हिसाब देना है। अगर हम इस बातों में खड़े रहे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत देंगे, और अगर खड़े नहीं हुए तो अल्लाह ताला हमेशा के लिए हमको जहन्नम लेंगे। इस डर की बुनियाद पर वो ये सारा करते हैं और उस पर बरकरार रखते हैं। ये है इस्लाम फैलने की बुनियादी वजह। अखलाक तो है, लेकिन ये बुनियादी वजह ये 4 बातें हैं। सारे गैर मुस्लिमों इस बात को समझाएं कि ये बुनियाद है। उनको भी अगर ये खौफ पैदा हो जाए, वो भी अगर ये समझने लग जाए, तो वो भी आज मुसलमान हो जाएंगे। ज़ाहिरी तौर इस्लाम कबूल न भी करे, ज़ाहिर तो इसका इजहार न करे, लेकिन दिल में ज़रूर बसाए रखेगा और इसी पर उसका खात्मा होगा। लोगों को समझाएं, गैर मुस्लिमों को समझाएं कि इस्लाम बुनियाद की बुनियाद ये 4 है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं समीउद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर, इंग्लैंड से।